سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي، يحتمل عود الضمير في قوله وقال على لوط عليه السلام، لأنه هو أقرب المذكورين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان آیات کی تفسیر میں کہ وقال انی مہاجر الی ربی، تو کالا کس نے کہا، یعنی اس کا ضمیر کس کی طرف ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی لوط علیہ السلام، چونکہ اقرب المذکورین جو ہے وہ لوط علیہ السلام کا ذکر جو ہے قریب ہے کہ فآمن له لوط وقال انی مہاجر، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ قصہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اور بعد کی آیات میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. فآمن له لوط، بس وقف ہو گیا، بات ختم ہو گئی. وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. وہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں. تو ہجرت جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے کہ اللہ کے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب کو ایسے مراحل سے گزرنا پڑا ہے، جس طرح میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی. وَيَحْتَمِلُ عَوْدَهُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی اگر اس ضمیر کو لوٹایا جائے تو احتمال ہے. قاله ابن عباس والضحاك وهو المكني عنه بقوله فآمن له لوط. وہ فرماتی ہیں یعنی فآمن له ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان کون لائے؟ لوط. تو قصہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر ہو رہا ہے. ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك. اس کے بعد انہوں نے اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ فیصلہ فرمایا کہ اب مشرکین میں رہنا جو ہے وہ میرے لیے مشکل ہے. کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو توحید کی دعوت دی اور وہ نہ مانے، تو اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے.
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج بھی اگر کسی ملک میں کسی شہر میں ایک بندہ اپنے دین پہ قائم نہیں رہ سکتا، یعنی نماز نہیں پڑھنے دیتے، روزہ نہیں رکھنے دیتے، قرآن نہیں پڑھنے دیتے، تو ہجرت ضروری ہے کہ وہاں سے ہجرت کریں، اس جگہ کو چھوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ملک جو ہے وہ بڑا وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو دوسری جگہ اس کا بدلہ عطا فرما دیتے۔ ہاں اگر ایک ملک ہے لیکن آپ دین میں آزاد ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اسلام ہے، مدارس ہیں، مساجد ہیں، تو وہاں سے ہجرت فرض نہیں ہوتی، کیونکہ ایک فرق ہوتا ہے، ایک دار الحرب ہوتا ہے، ایک دار الامن ہوتا ہے، کہ ملک تو کافروں کا ہے لیکن مسلمانوں کو بھی آزادی ہے، تو وہاں مسلمانوں کو چھوڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن اگر دار الحرب ہے کہ مسلمان نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، قربانی نہیں کر سکتا، عید نہیں پڑھ سکتا، مسلمان کوئی مدرسہ نہیں بنا سکتا، مسجد نہیں بنا سکتا، تو ایسے مقام پہ رہنا جو ہے وہ ضروری۔ اور اسی طرح ایک ہجرت ہوتی ہے، کیا مانا؟ اپنے گناہوں کو چھوڑنا، کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور اسی طرح ایک ہجرت ہوتی ہے کہ برے دوستوں کو چھوڑنا، کہ اگر برا ماحول ہے، دوست غلط ہیں، احباب غلط ہیں، تو ان کا چھوڑنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے غلط دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ شرابی ہے، وہ کبابی ہے، وہ زانی ہے، وہ غیبت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ ہے، کرتا نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس پر بھی برابر کا گناہ لکھا جاتا کہ اگر تم ان کو پسند نہیں کرتے تھے چھوڑ دیتے، پھر ان کے ساتھ تعلق تو نہ رکھتے تم۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت اختیار کی، قال انی مہاجر الی ربی، تاکہ دوسری جگہ جا کے اللہ دین کے تمکن، دین کے غلبے کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، انہ هو العزیز الحکیم، اسی کی ذات ہے جو غلبے والی ہے، جو عزت والی ہے، جو حکمت والی ہے۔ تمام عزت و نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اصل غلبہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ چاہیں جس کو چاہیں غالب کر دیں، جس کو چاہیں مدد فرما دیں، جس کو چاہیں ذلیل کر دیں۔ ہاں اللہ مسلمانوں کو اگر کہیں کامیاب نہیں کر رہے تو حکمت ہے، اس لیے ذکر ہے کہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ عزت والا بھی ہے، وہ غلبے والا بھی ہے، وہ حکمت والا بھی، کبھی فتح دے کے آزماتے ہیں، کبھی شکست دے کے آزماتے ہیں، ورنہ جو خدا بدر میں فتح دے سکتا ہے وہ احد میں بھی تو دے سکتا ہے، لیکن یہاں فتح دے کے آزمایا گیا، احد میں شکست دے کے آزمایا گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں لہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، کیا مانا؟ اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل، اس کا ہر حکم، اس کی ہر قضا، اس کی ہر تشریع جو ہے وہ حکمت ہے۔ ہم چاہے نہ سمجھیں لیکن اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ حکیم فی اقوالہ و افعالہ و احکامہ القدریۃ والشرعیۃ، اللہ کے جتنے حکم ہیں چاہے وہ تقوینی ہیں یا تشریعی ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے حکمت ہے، جن چیزوں کو حرام کیا ہے حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بظاہر آدمی کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پہ۔ اب اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو کہیں الحمدللہ، اگر ہماری سمجھ سے بالا تر ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری سمجھ ناقص ہے، ہمارا عقل ناقص ہے، اس کے حکم میں کوئی نقص نہیں۔ یہی جھگڑا ہے جو آج کل لوگ لڑتے ہیں نا کہ جی ایک مرد تو 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، پھر ایک عورت 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ آج کل جو نئے لوگ ہیں نا ماڈرن، جنہوں بیچاروں، ان کا بھی قصور تو نہیں ہے اصل میں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد انگریزوں کی نرسری میں، ان کے اسکولوں میں، ان کے کالجوں میں، ان کی یونیورسٹیوں میں، ان کے ماحول میں پلے گا، پڑھے گا، وہ کیا سوچے گا؟ آج دیکھیں نا، ہر آدمی روتا ہے جی میری اولاد کے لیے دعا کرو جی، بڑی بے نماز ہے۔ تم نے کون سی محنت کی ہے اس کو نمازی بنانے پر؟ اگر 5 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کے تم بھی ساتھ مسجد میں رکھتے، تم بھی اس کو اسلامی لباس پہناتے، تم بھی اس کو دین کے مجلسوں میں، دین کے جلسوں میں لے جاتے، جو وہ بڑا ہوتا جاتا دین اس کے دماغ میں اتر جاتا۔ تم نے تو اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے، جی بچہ ہے جی، بچہ ہے جی، بچہ ہے جی، بڑا ہوگا سمجھ جائے، بڑا ہوگا کیا، جب تباہ ہو جائے گا پھر کیا سمجھ جائے گا؟ اب جب چھوٹا سا بچہ ہے، آج کل دیکھیں ہماری 2 سال کی بچہ ہے، بچیاں ہیں، وہ انگریزی لباس پہنتے ہیں۔ تو جس بچی نے 2 سال کی عمر سے کبھی سر پہ ایک رومال نہیں رکھا ہے، وہ دوپٹہ پہنے گی۔ جس بچی نے نکر پہنی ہے 2 سال کی عمر سے لے کر بڑے ہونے تک، وہ کیا پہنے گی؟ ورنہ آپ دیکھ لیں الحمدللہ انگلینڈ میں، یعنی انگریزوں کے ملک میں رہنے والے مسلمان، کافروں کے ملک میں رہنے والے مسلمان، یورپی ملکوں میں رہنے والے مسلمان، افریقی ملکوں میں رہنے والے مسلمان، جنہوں نے اپنی اولادوں کو سنبھالا ہے، آپ حیران ہوں گے، 6 سال کا بچہ ہے تہجد میں کھڑا ہے۔ میں نے ایک دفعہ یورپ میں تھا، وہ میرے بچوں کی طرح ہیں، اولاد کی طرح ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ہے، بالکل زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 6-7 سال ہو۔ تو میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا، تھکا ہوا تھا، تو میں نے دوستوں سے کہا کہ بھائی کوئی ذمہ داری لے کے نماز کے لیے کون اٹھائے گا؟ الارم تو ہے، لیکن آدمی تھکا ہوا ہو، کبھی بے ہوشی کی نیند ہو تو گھڑی کے الارم کا بھی پتہ نہیں لگتا۔ وہ 6 سال کا بچہ فوراً کھڑا ہو، نے کہا وہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو جگاؤں گا۔ اچھا، میں نے خیر ہنس کے ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے تم نہیں ہمیں جگا۔ نے کہا بچہ ہے، خوش ہو کے کہہ رہا ہے۔ اس بچے نے ہمیں اٹھایا اور اسی نے فجر کی اذان دی۔ اب وہ وجہ کیا ہے کہ 4 سال کا جب بچہ ہوتا ہے وہ اس کو اب سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ماں باپ نے اگر انگلی پکڑی ہوئی ہے، وہ جناب مسجد میں لا رہے ہیں، مدرسے میں لا رہے ہیں، اس کو کلمہ شریف پڑھا رہے ہیں، وہ اگر کمرے میں داخل ہو تو کہتے نہیں بیٹا نہیں، دیکھو باہر جاؤ باہر جاؤ۔ اب تم نے دایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھنا ہے، پھر بایاں پاؤں رکھنا۔ اچھا، مسجد میں کھیلتا ہوا نکل جائے، پکڑ لیں گے، بیٹا ادھر واپس آؤ، اب تم پھر نکلو، بایاں پاؤں پہلے رکھو، دایاں پاؤں بعد میں رکھو۔ کھانے پہ بیٹھے گا کہیں گے بیٹا پڑھو، کیا بسم اللہ الرحمن، پڑھنا کیسے پڑھتے ہو، کیا پڑھو بسم اللہ الرحمن۔ کھانا کھا لے گا کہیں گے پڑھو بیٹا وہ کیا دعا ہے کھانے والی، ماشاءاللہ سناؤ، 1 ریال تمہیں دے دیں گے، وہ فوراً سنا دے گا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو جب ہم نے تربیت غیر اسلامی کی ہے تو اب ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جی اسلام کی بات نہیں کرتے، وہ کیسے کریں بیچارے، ان کے تو دماغ میں اسلام ہے ہی نہیں۔ ان کے دماغ میں اتنا اسلام ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان ہوں بس۔ اور ان کے دماغوں میں یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ پرسنل معاملہ ہے بندے کا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا ہے کوئی بات نہیں۔ ان کے
معاملے میں وہ کہتے ہیں جیسے کھانا ہے، پینا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، بندے کا ذاتی معاملہ ہے نا. ایک بندے کو پیاس لگی پانی پی لیا، نہیں لگی نہیں پیا. بھوک لگی کھانا کھا لیا، نہیں لگی نہیں کھایا. کبھی اسلام اسی طرح ایک بندے کو کعبہ شریف جانا اچھا لگتا ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. ایک آدمی کو میکدہ اچھا لگتا ہے، لاس ویگاس اچھا لگتا ہے، جوا کھانا اچھا لگتا ہے، شراب وہاں چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو آدمی کی سوچ ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تھوڑا بہت مذہبی طبقہ ہے اور ایک خالص انگریزی سکولوں میں پروان چڑھا ہوا طبقہ ہے. وہ آپس میں اسی لیے ٹکرا رہے ہیں کہ ان کے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ بھئی 27ویں کی رات ہے، 29ویں کی رات ہے، بوڑھے ہیں، بوڑھیاں ہیں، سڑکوں پہ پڑے ہیں، افطار کے لیے پانی ان کو ملا نہیں ملا نہیں ملا، کھجور ملی مل گئی نہیں ملی نہیں ملی، سونے کے لیے کمرہ ہے نہیں، حرم میں پڑے ہیں، سڑک پہ پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اپنا اپنا شوق ہے. اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ریس کا عادی ہے، ایک آدمی جوئے کا عادی ہے. وہ ساری دولت ہار جاتا ہے، بیوی ہار جاتا ہے، کبھی کبھی اپنا جسم ہار جاتا ہے. کبھی جواری یہ بھی شرط کرتے تھے کہ میں ہار گیا تو میرے کان کی لو کاٹ کے تم لے لینا. اور کاٹ کے دی. یہ بھی ایک شوق ہے ان کا. اصل مصیبت یہی ہے میرا بھائی، اور اس کے قصوروار ہم خود ہیں. اگر آج ہم اپنے چھوٹے بچوں کو سنبھالیں گے انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بھٹکیں. میرے آقا کا فرمان، میرا ایمان ہے کہ رات جو ہے اب دن ہو سکتا ہے، دن رات میں بدل سکتی ہے، لیکن فرمان محمد مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے کیا فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اب ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں. آخر مجھے آپ سمجھائیں کہ ہندو کا بچہ ہے، اس کو کون آخر کیسے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہ بھگوان ہے اور میں نے ہاتھ باندھنا ہے، میں نے پرارتھنا کرنی ہے، میں نے ماتھا ٹیکنا ہے. ایک مسلمان کا بچہ ہے، وہ گزر جائے گا مندر کے قریب، وہ چھوڑے گا یار کیا ہے بت خانے چھوڑے، کیا ہے کوئی عقل کی بات ہے کہ بتوں کے آگے ہم ماتھا ٹیکیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک موحد گھرانے کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ کبھی بدعت نہیں کرتا. ایک اہل بدعت کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ پکا بدعتی ہوتا ہے. تو اب یہ بدعتی یا عقیدہ توحید یا گناہ اس کو ماں کے پیٹ میں تو نہیں سکھایا گیا نا، اس کو آگے ماحول ملا ہے قرآن کا تو وہ قرآن والا بن گیا. ماحول ملا ہے قوالی کا تو قوالی والا بن گیا. ماحول ملا ہے دھمال کھیلنے والوں کا تو دھمال والا بن گیا. ماحول ملا ہے کعبے والوں کا تو وہ کعبے والا بن گیا. ماحول ملا ہے قبروں کا تو وہ قبروں پہ ماتھا ٹیکنے والا بن گیا. وہ تو ماحول بناتا ہے. آپ ان کو لاکھ سمجھائیں کہ بابا یہ کام بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. صاحب وہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ راضی ہوں ناراض، ہم باپ دادے کو دیکھتے آئے ہیں کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں. نہیں ہوگا لیکن ہمارا باپ دادا تو کرتا تھا نا. تو اس لیے مسائل کو سمجھیں
اپنی اولادوں پہ رحم کریں. آپ اولادوں کو 10 مربع جائیداد بنا کے دے جائیں لیکن اولاد جواری بن جائے تو کتنے دن رہے گی؟ آپ اولادوں کو ملیں لگا کے دے جائیں اور بیٹا زانی بن جائے تو کوئی مال ڈالے گا؟ اگر اولاد کی آپ نے اچھی تربیت کر دی، بیٹا دین پہ آ گیا، قرآن والا بن گیا، سنت والا بن گیا، کعبے والا بن گیا، مدینے والا بن گیا، تو کم از کم تجھے دفنائے گا اور تیرے بعد تیرے لیے دعا تو کرے گا. تو اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت کے مطابق. اور حکمت کا معنی جو ہے یاد رکھو، حکیم اس کو نہیں کہتے کہ مثلا کسی آدمی کو پیٹ میں درد ہوا، دوسرے بندے نے بتلا دیا کہ بھئی نمک لے لو اور 7 اپ میں ڈال کے پی لو، آپ نے پی لیا وہ ٹھیک ہو گیا. حکیم نہیں ہو گیا یہ. اگر کوئی چیز اتفاق سے کسی کو فائدہ دے گئی تو دینے والے کو حکیم نہیں کہیں گے. حکیم ہم اس کو کہیں گے جو ہر مرض کو سمجھے، اس کے نسخے کی تجویز صحیح ہو، آگے اگر اس کو فائدہ نہیں پہنچا ہے تو یہ الگ بات ہے لیکن نسخہ ٹھیک ہے. جیسے اس کی ایک مثال سمجھے، اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے. ایک آدمی نے رحمت 2 جہاں کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ آمنہ کے لال، میرے بھائی کو تکلیف ہے، پیٹ چل رہا ہے، اس حال ہے پانی کی طرح، اور وہ غریب اب تو بالکل کمزور ہو گیا. آپ نے فرمایا اسکے ہو اصلاً، اس کو جا کے شربت پلاؤ، شہد کی شربت بناؤ اور پلاؤ. اس بیچارے نے جا کے پلایا. 2-4 گھنٹے کے بعد واپس آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ بیماری تو اور بڑھ گئی. آپ نے فرمایا اسکے ہو اصلاً، پلاؤ، پھر پلاؤ. اب اللہ کے نبی کا حکم ہے، کون ٹال سکتا ہے؟ اس نے جا کے پھر پلایا، پھر آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ تو اور بڑھ گئی تکلیف. آپ نے فرمایا اسکے ہو اصلاً، جاؤ پھر پلاؤ، شہد پلاؤ اس کو. پھر گیا، پھر پلایا. اب جب کافی دیر کے بعد آیا تو بڑا خوش ہے، مسکراتا ہوا، یا رسول اللہ میرا بھائی ٹھیک ہو گیا، بالکل اسال بند ہو گیا. آپ نے فرمایا کاذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا معدہ قبول نہیں کر رہا تھا. اللہ کا فرمان تو سچا ہے کہ اصل شفا ہے. تو اسی طرح ایک بات کو سمجھ لیں کہ حکیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا نسخہ پڑھنے کے بعد، ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کا لکھا پڑھنے کے بعد ہر ڈاکٹر اعتراف کرے کہ جناب آپ کی بیماری کے مطابق نسخہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو فائدہ نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. یعنی جس کی ہر تجویز صحیح ہو، ہاں آگے فائدہ نہ ہو الگ بات ہے. اللہ حکیم ہے، کیا مانا؟ ان کا ہر قول، ہر فعل، ہر حکم تکوینی، تشریح عین حکمت کے مطابق ہے. یہ نہیں کہ اتفاقیہ کوئی فیصلہ ہو گیا حکمت کا. وہ حکیم ہے. انہوں نے اگر کسی چیز کو حلال کیا ہے تو حکمت ہے، حرام کیا ہے تو حکمت ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ بکری کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہاں جی، آپ نے تو نہیں بنایا. نہیں، آپ کے ملک میں جو بکریاں ہیں کس نے پیدا کی؟ پیر فقیر نہیں پیدا کر. کوئی ایک آدھی بکری، کوئی ایک آدھا بچہ، یہ
یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اللہ فرماتا ہے پیدا کرنے والے ہم ہیں کہ تم ہو؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے ارونی ماذا خلقوا، مجھے چھوڑ کے غیروں کے آگے جھکنے والوں، قبروں پہ ماتھا ٹیکنے والوں، یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کوئی مکھی، کوئی مچھر، وہ تو مجھے چھوڑ کے وہاں جو سجدے کر رہے ہو تو مجھے بھی تو دکھاؤ نا کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے بات کو سمجھیں کہ یہ اس کا ہر حکم جو ہے، اس نے آسمان بنائے ہیں، حکمت ہے، زمینیں بچھائی ہیں، حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو انسان بنایا ہے، حکمت ہے، جن بنایا ہے، حکمت ہے، فرشتہ بنایا ہے، حکمت ہے۔ اللہ نے اگر فرمایا ہے کہ بکری حلال ہے، خنزیر حرام ہے، تو دونوں کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ جانتا ہے نا کہ یہ کیوں حلال ہے اور یہ کیوں حرام ہے۔ اللہ نے فرما دیا انگور کھاؤ، 10 کلو کھا جاؤ، حلال ہے، لیکن اگر اس سے شراب نچوڑ کے پیو جب نشہ آور ہو جائے تو حرام ہے۔ اسی لیے آج کل پڑھے لکھے اعتراض کرتے ہیں جی مولوی انگور تو کھاتے ہیں لیکن ہمیں انگور کا رس نہیں پینے دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بے وقوف انگور حرام نہیں ہے، حرام نشہ ہے، نشہ انگور میں ہو حرام ہے، گڑ سے بناؤ حرام ہے، کیکر سے بناؤ حرام ہے، شلغم سے بناؤ حرام ہے، جو سے بناؤ حرام ہے، اصل حرام نشہ ہے۔ یہ کھجوریں آپ رمضان میں کھاتے رہے، اس کو بھگو کے 4-5 دن رکھ دو، دفن کرو تو اس میں نشہ ہو جائے گا۔ تو جب نشہ ہوگا تو کل مسکر حرام، وہ حرام ہو جائے گا۔ جب تک نشہ نہیں ہوگا نبیذ ہے، شربت ہے۔ تو اس لیے آج کل ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ ہیں، اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بڑا ایک سوال ہوتا ہے اور بڑا اس پہ زور لگاتے ہیں کہ دیکھو جناب یہ کون سی آزادی ہے کہ ایک بندہ تو 4 شادیاں کر لے اور عورت جو ہے وہ 1 شادی کرے۔ اگر آزادی ہے، اگر حقوق انسانیت کی رعایت ہے تو جیسے مرد کو حق ہے عورت کو بھی حق ملنا چاہیے۔ اچھا یہ کہتے ہیں، ان سے کہو تم پہلے اپنی بیٹی کو حق تو نہیں دیں گے؟ یہ جتنے کہنے والے ہیں نا، ہم سے کہو کہ جناب پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، چلو ماشاءاللہ عمل کرو، پھر آئیں بائیں شائیں کریں گے۔ بھائی حق دینا ہے پہلے اپنے گھر سے حق دینا شروع کرو نا۔ مولوی خود حق کھا جائے لوگوں کا تو لوگوں کو تقریر کرنے کا فائدہ۔ بھائی تم کہتے ہو کہ عورت کو برابری کا حق دو تو شروع کرو اپنے گھر سے، بیٹی سے، بہن سے، بھائی سے، بیوی سے، خالہ سے، پھوپھی سے شروع کرو، دو حق۔ ہم بھی سمجھیں گے تم بڑے مخلص ہو اپنے دعوے میں۔ اللہ کی ہر قول میں حکمت ہے، یاد رکھو۔ ایک بات کو چھوڑو، وہ تو بڑی لمبی بحثیں ہیں کہ بھئی یہ ایک عورت میں کتنی طاقت ہے، مرد میں کتنی طاقت ہے، عورت میں ایام حیض ہیں، عورت میں ایام حمل ہیں، عورت میں نفاس، ان باتوں کو چھوڑو۔ لیکن اگر ایک عورت کے 4 شوہر ہوں تو بیٹے کا باپ 1 بنے گا 4 بنے گا؟ نہیں، ایک عورت ہے 4 خاوند ہیں، بچہ پیدا ہو گیا، کس کا ہے؟
ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے کس کے ساتھ زیادہ ملتا ہے، چلو زیادہ اس سے ملتا ہے، تھوڑا تو کسی اور کا بھی پانی پہنچا ہے نا۔ معنی یہ ہے کہ پورا نسل ہی حرامی بن جائے، کوئی خاندان باقی ہی نہ رہے۔ اگر عورتیں 4 ہیں، باپ تو ایک ہے نا، وہاں نسب تو نہیں بگڑتا نا، نسل تو نہیں بگڑتی، قریشی ہے قریشی ہے، سید ہے سید ہے، بلوچ ہے بلوچ ہے، خان ہے خان ہے، پشتون ہے پشتون ہے، کوئی ہے، نسل تو ایک ہے نا کہ باپ ایک ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت کے بغیر نہیں ہوتا ہے، اس لیے آیا کہ وہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی۔ وہ چاہیں تو جنگ بدر میں 313 کو کامیاب فرما دیں، وہ چاہیں بدر میں فرشتے اتر سکتے ہیں، احد میں نہیں ہیں، احد میں بھی اترے ہوئے ہیں لیکن حکم نہیں۔ اسی لیے صحیح حدیثوں میں ہے کہ جنگ احد کے بعد جب کافر واپس گئے، رحمت دو عالم نے اپنا زرہ وغیرہ اپنا لباس جب جنگی اتارا تو حضرت جبریل حاضر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو ابھی تک لباس نہیں اتارا، آپ نے اتار دیا، کپڑے پہنے، جلدی کریں تعاقب کریں کافروں کا۔ تو جبریل تو وہاں بھی موجود ہے، اور جبریل کو اللہ نے طاقت دی ہے ایک پر سے اگر چاہے تو سارے مکے والوں کو اٹھا کے پھینک دے، لیکن حکم خدا بندی کا پابند ہے۔ اللہ نے احد میں یعنی شکست کا نمونہ بھی دکھلا دیا اور اللہ کے نبی کی حفاظت بھی کر لی کہ کافر جنگ جیت گئے لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے، حالانکہ وہ تو فاتح تھے، 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، اب اگر وہ مدینے پہ کنٹرول کر لیتے، قبضہ کر لیتے، کیا مشکل تھی، لیکن اللہ نے ادھر نہیں آنے دیا۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ سیدنا ابراہیم الخلیل نے بھی یہی بات کی آخر میں کہ انی مہاجر الی ربی، اب میں ہجرت کرتا ہوں اللہ کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، وہی عزت دینے والا ہے، وہی غلبہ دینے والا ہے، وہی حکمت۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم عزت ڈھونڈ رہے ہیں کافروں کے پاس اور عزت ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم عزت ڈھونڈتے ہیں کہ جی فلاں ملک میں بڑی طاقت ہے، وہ ہمارے ساتھ مل جائے نا، دوستی ہو جائے تو پھر ہم بڑے تکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اب تک عندہم العزت، ان کے پاس عزت و غلبہ ڈھونڈتے، ان العزت للہ جمیعا، عزت تو میرے ہاتھ میں۔ عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس کے ہر قول میں حکمت ہے، اس کے احکام تشریعی ہے تو حکمت ہے، احکام تکوینی ہے تو حکمت ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ وقال قتادہ ہاجر جميعا من کوسا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط دونوں نے اکٹھے ہجرت کی۔ وہی من سواد الکوفۃ الی الشام، یعنی پہلے آپ کوفے کے علاقے میں تھے، وہاں سے ہجرت کر کے آپ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ قال وذکر لنا نبی اللہ قال انها ستكون هجرة بعد هجرة ينهض اهل الذين هاجر ابراهيم ويبقى في الارض شرار اهلها تطرفهم اوتهم وتقذرهم روح الله عز وجل وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم اذا باتوا وتقيل معهم اذا قالوا وتأكل ما سقط منهم۔ اب مفسر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون ہجرۃ بعد ہجرہ، ہر ہجرت کے بعد ہجرت، ہجرت کے بعد ہجرت۔
اسی طرح فرمائیے نہاز اہل الارض الی مہاجر ابراہیم، آخر دنیا چلتے چلتے ہجرت کرتے کرتے وہاں پہنچے گی جہاں حضرت ابراہیم پہنچے، یعنی شام میں، کیونکہ میدان حشر جو ہے وہ شام ہوگا، یاد رکھو۔ یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے عرفات، عرفات میدان حشر نہیں ہوگا، میدان محشر جو ہے وہ شام ہوگا۔ اور اس کی حضور نے فرمایا جب اچھے لوگ ہجرت کر کے شام کی طرف چلے جائیں گے، وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارَ أَهْلِهَا، زمین میں وہی لوگ بچیں گے جو گندے ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو فاجر ہوں گے، جو شریر ہوں گے، حتیٰ کہ اس کے بعد ان کو زمین بھی پھینکے گی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو عذاب دیں گے، وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ، پھر ایک آگ پیدا ہوگی، مال کے ردد والخنازیر، گویا کہ اللہ ان کا حشر جو ہے بندر اور خنازیر کے ساتھ کریں گے۔ وہ آگ ایسی ہوگی تبھی تو ماہم اذا باتوا، جب رات ہوگی وہ ٹھہر جائے گی، صبح ہوگی پھر چلائے گی ان کو، وَتَقِيلُ مَاهُمْ إِذَا قَالُوا، اور جب دوپہر ہوگی آرام کریں گے تو آگ ٹھہر جائے گی، وَتَأْكُلُ مَا سَقَطَ مِنْهُمْ، اور جو کچھ بچے گا وہ سب کا سب جو ہے وہ آگ نگل جائے گی، آگ کھا لے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی ہجرت کی، ہر پیغمبر نے ہجرت کی، اور سب سے عظیم ہجرت جو ہے وہ میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، آپ کے صحابہ نے بھی ہجرت کی، بعد نے مکے سے حبشہ، حبشے سے پھر مدینہ منورہ، اور بعد میں مکے سے مدینہ منورہ، اور میرے محبوب کی ہجرت جو ہے وہ مکے سے مدینہ منورہ کی ہجرت ہے، اور اسی طرح چلتے 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 آخر جب مقام معاشر آئے گا تو ہم مرنے کے بعد جب اٹھیں گے پھر بھی سارے ارض شام کی طرف جائیں گے، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں نے پاکستان میں عمرے کا احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو مجھے جہاز نہ ملا، اور پھر مجھے 3 دن کے بعد کی سیٹ ملی۔ میں نے احرام کھول دیا، 3 دن کے بعد پھر میں نے احرام باندھا اور مکے میں آ کے عمرہ ادا کیا۔ میرے بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ مسئلہ سمجھیں کہ احرام باندھنے کا معنی چادریں باندھنا نہیں ہوتا، اور نہ چادریں کوئی احرام ہے۔ اصل احرام وہ ہے جب آدمی نیت کرتا ہے لبیک بعمرۃ، لبیک اللہم لبیک، چاہے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے یا چاہے نہیں پڑھی، اصل نیت جو ہے وہ احرام ہے۔ یہ تو لباس احرام ہے کہ ہم نے احرام کی حالت میں مردوں کے لیے 2 چادریں، عورتوں کے لیے جو لباس پہنے ہوئے عورت وہی اس کا احرام، اس کو کسی لباس بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کوئی رومال شمال باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے، شریعت میں کوئی حکم نہیں۔ تو آپ نے اگر نیت کر لی تھی، لبیک پڑھ لیا تھا، پھر جہاز نہیں ملا تو آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ ایک بکری دم کی اللہ کے حدود حرم میں ذبح نہ ہو۔ اسی لیے کہ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر تمہیں روک دیا جائے تو اب ایک بکری دو،
جیسے کہ میرے آقا رحمت دو عالم کو مکے والوں نے روک دیا، اب مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت سے تشریف لائے لیکن انہوں نے روک دیا، تو سرکار دو عالم نے باقاعدہ سر پہ اسرا پھروایا، بکری ذبح کی، احرام کھولا، پھر واپس مدینہ منورہ گئے۔ تو یہ تھوڑا ہے کہ جب چاہو باندھ لو، جب چاہو چھوڑ دو۔ اگر آپ نے احرام باندھ لیا تھا پھر 3 دن آپ کو احرام میں ہی رہنا تھا، یا پھر آپ احتیاط کیا کریں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں، اپنے احرام کی چادریں جو ہیں وہ تھیلے میں ڈال لیں، جب جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز میقات سے ابھی نہ پہنچا ہو، آپ وہیں بیٹھے بیٹھے کپڑے بدل لیں، لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں، کوئی نماز کی ضرورت نہیں، کوئی وضو کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کا احرام یقینی ہو جائے کہ پتہ نہیں مجھے سیٹ نہ ملے۔ یا آپ جب آتے ہیں قبل از وقت آئیں، اپنے احرام کو ساتھ رکھیں، آپ کو بورڈنگ کارڈ مل گیا ہے، آپ امیگریشن کراس کر کے لاؤنج میں آ گئے، وہاں کھڑے کھڑے 2 چادریں باندھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو کوئی اس میں مشکل نہیں ہوتی۔ اور بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر احرام باندھنے وقت آدمی نیت کر لے کہ یا اللہ میں احرام تو باندھ رہا ہوں لیکن محلی ہے سو حبستنی، میرا مقام وہی ہوگا جہاں آپ مجھے روک دیں، تو کہتے ہیں پھر اس میں دم نہیں پڑے گا، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، احرام کھولنے کا حق ہو جائے گا، دم دینی پڑے گی۔ ورنہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مثلا کراچی ایئرپورٹ میں مجھے روک دیا گیا، اب میں احرام میں رہوں گا اور بکری بھی حرم میں ذبح ہوگی، یہ نہیں ہے کہ میں کراچی میں ذبح کر لوں، میں وہاں سے انتظام کروں گا، فون کروں، دوست کو کہوں، کسی کے ذمہ لگاؤں، جا کے میری بکری ذبح کرو، مجھے اطلاع دو، پھر بال کٹاؤں، پھر احرام کھولوں گا۔ احرام مذاق نہیں ہوتا کہ جب چاہا باندھ لیا، کہ جوگی کی چادریں ہیں کہ جب چاہو گلے میں ڈال لو، جب چاہو اتار دو۔ احرام کی شرائط ہیں، پابندیاں ہیں، اس کو سمجھو۔ اور جو لوگ عمرے پہ آتے ہو، کم از کم آج کل الحمدللہ ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، حج کے مناسک بھی موجود ہیں، آپ ان کتابوں کو بار بار پڑھیں، ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آئے گا آپ کو مسئلہ، آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ پڑھیں اور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا لیں، کسی عالم کے پاس جا کے اس مسئلے کو حل کر لیں، بات ختم ہوگی، کبھی نہ آپ کا حج غلط ہوگا نہ عمرہ غلط ہوگا۔ کہتے جی کہ ایک آدمی عمرے کے لیے آیا ہے، اب اگر وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو پہلی بات تو یاد رکھیں کہ ایک وہ عمرہ ہے جو تم نے اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھ کے کیا ہے، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے، اور ایک ہے مکے میں رہ کر عمرہ کرنا۔ تو 4 ائمہ کا اتفاق ہے کہ مکے میں رہنے والے کو زیادہ سے زیادہ طواف کرے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر عمرہ کرنا چاہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ نفلی عبادت ہے، وہ فرماتے ہیں کوئی منع نہیں، مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھے، جعرانہ سے جا کے احرام باندھے، عرفات کے حدود سے گزر کے احرام باندھے، جتنے سے احرام باندھے عمرہ کرے، وہ کہتے ہیں کوئی منع نہیں ہے، نفلی عمرہ ہے، جتنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ عمرہ ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے ملک سے مکے کی طرف آتے ہوئے کریں، یہ نہیں کہ مکے سے نکل کے کریں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو اگر ایک آدمی مکے سے مدینہ گیا، مدینہ سے واپس آیا، اب کیا کریں؟ وہ بھی تو مکے سے نکل کے گیا ہے، اور اگر مدینے سے عمرہ نہ کرے میقات ہے، دم پڑے گی۔ تو اس لیے بہرحال اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے، افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ جتنی دیر میں آدمی عمرہ کرے اتنی دیر طواف میں لگائے تو اس میں زیادہ ثواب ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ یعنی اگر آپ کے عمرے میں 3 گھنٹے لگتے ہیں، 3 گھنٹے میں آپ طواف کرتے رہیں، چاہے 3 کریں، 4 کریں، 5 کریں، تو یہ زیادہ ثواب ہے کہ عمرے میں آپ کعبے سے باہر جائیں گے، طواف میں آپ کعبے کے قریب رہیں گے، اور عبادت بھی نفلی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ آپ ان اختلافات میں نہ پڑیں۔ اللہ توفیق دے عمرے کی، عمرہ بھی کریں، طواف بھی کریں، تلاوت بھی کریں، ہر عبادت کریں، خدا جانے پھر مکہ مدینہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ تو علمی اختلاف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جیرانہ سے عمرہ کرے، جیرانہ ایک جگہ کا نام ہے جس کو بڑا عمرہ بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جنگ حنین کے بعد رحمت دو عالم نے کئی دن وہاں قیام فرمایا ہے، اور یہ وہی مقام جیرانہ ہے کہ جہاں کنواں کھودا گیا، پانی اتنی کھاری تھا کہ پینے کے قابل نہیں تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اتنا بڑا لشکر ہے اور پانی کڑوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ڈول نکالو۔ حضور کنویں کے کنارے پہ تشریف لائے، ڈول نکالا گیا، حضور پاک نے کچھ پڑا بھی اور اپنا لعاب دہن بھی ڈالا اور کنویں کے اندر پھر پانی ڈال دیا، فرمایا اب کھینچ کے پیو۔ صحابہ کہتے ہیں بعد میں کھینچا تو سب سے میٹھا، سب سے ٹھنڈا پانی تھا۔ تو یہ کنواں بھی وہیں جیرانہ میں ہے، اور غنائم حنین جو تقسیم ہوئے ہیں وہ بھی اسی جیرانہ میں ہیں، اور مکہ مکرمہ سے تقریباً کوئی 30-35 میل کے فاصلے پہ ہے، جبل نور کے راستے میں۔ اب دیکھیں کہ ائمہ کا علمی اختلاف ہوتا ہے۔ ائمہ کا اختلاف ہماری طرح نہیں ہوتا، ہمارے اختلاف جو ہیں وہ تو ذاتی جھگڑے ہوتے ہیں نا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو ایرانہ سے عمرہ کرو تو افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مسجد عائشہ سے کرو تو افضل ہے۔ اچھا، وہ بھی امام ہے، وہ بھی امام ہے۔ یہ جھگڑا نہیں ہوتا، یہ فہم ہے۔ یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جی 4 امام ہیں، جھگڑے ہو گئے، 4 کو چھوڑ کے 4 لاکھ بنا لو، جھگڑے مٹ جائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو عجیب بات ہے، جیسے کوئی کہے جی پھر اللہ کو 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ بس ایک نبی کافی تھا، ساری دنیا ہمیشہ زندہ رہتا، وہی سب کو ہدایت کرتا رہتا۔ یہ تو حکمت خداوندی پہ اعتراض ہے، جاہلیت ہے۔ یہ علماء کا، ائمہ کا اختلاف نہیں ہوتا، وہ فہم ہے۔ اختلاف فہم ہوتا ہے، سمجھ ہے، سوچ ہے۔ ہر کسی کی اللہ نے عقل اور فہم الگ رکھی ہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا کہ حضرت جیرانہ کا عمرہ کیوں افضل ہے؟ انہوں نے کہا بھائی وہاں سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے، حضور جیرانہ سے احرام باندھ کے آئے، عمرہ فرمایا۔ جب حضور نے خود کیا ہے، یہاں سے تو بی بی عائشہ نے کیا ہے، حضور نے تو نہیں کیا۔ تو اس لیے جیرانہ کا عمرہ جو ہے وہ افضل ہے۔
اب امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ جناب امام شافعی کی بات تو بڑی قوی ہے کہ وہاں سے اللہ کے نبی نے عمرہ کیا ہے اور یہاں سے عمرہ بی بی عائشہ نے کیا ہے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی شریعت زیادہ حضور کے قول کا نام ہے یا فعل کا نام ہے؟ فعل تو کبھی کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، اصل تو قول ہے شریعت میں، یہاں حضور نے حکم دیا ہے۔ وہاں اگر حضور حنین نہ جاتے تو عمرہ بھی نہ کرتے، وہ تو اتفاق ہے کہ آپ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے عمرہ کر لیا۔ تو فعل جو ہے وہ تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، جواز کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم حکم نہیں بنا سکتے۔ جہاں حضور نے حکم دیا ہو تو حکم ہے، یہاں تو آپ نے بیوی کو حکم دیا کہ جا کے عمرہ کرو۔ تو یہ علمی اختلاف ہوتے ہیں، یاد رکھا کریں۔ اللہ تمام ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ تمام علماء امت پہ اپنی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یہ اختلاف نہیں ہوتے، اختلاف وہ ہوتا ہے جب دین کے اصول میں اختلاف ہو، فروع میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں ایک آدمی کھڑا ہے، اس نے سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں کہ ناف پہ باندھے ہوئے ہیں کہ ناف نیچے باندھے، کوئی اختلاف نہیں، یہ کوئی اصول دین تھوڑا ہے۔ ایک آدمی زور سے آمین کہہ رہا ہے، ایک ایسا کہہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کیا اختلاف ہے؟ افتراق جو ہوتا ہے، یہاں حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حبل اللہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے اگر تم گیتا کو پکڑو گے اب یہ فرقہ بندی ہے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے اب تم گرو نانک کے دین پہ چلو، یہ فرقہ بندی ہے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے اب تورات پہ عمل کرو، یہ فرقہ بندی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو آمین زور سے کہہ رہا ہے وہ بھی قرآن حدیث میں عمل کر رہا ہے، جو ایسا کہہ رہا ہے وہ بھی قرآن حدیث میں عمل کر رہا ہے، قرآن حدیث تو نہیں چھوڑا اس نے۔ تو بات کو سمجھا کریں۔ تو بہرحال اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں۔ کہتے جی کہ میں نے سنا ہے کہ جو آدمی شوال میں عمرہ کرے گا اس پہ حج واجب ہو جاتا ہے، یہ آپ نے سنا ہے نا، مسئلہ تو نہیں ہے، آپ نے سنا ہے۔ اب سنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا۔ آپ نے جناب جو سنا ہے وہ غلط سنا ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، آپ کر چکے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہے کہ جب ہم عمرہ کریں حج فرض ہو جائے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ مسئلہ آپ نے سمجھا نہیں کہ مثلاً ایک آدمی ہے مکے میں موجود ہے، حج کے مہینے شروع ہو گئے اور اس نے پہلے حج نہیں کیا ہوا، اب اشہر حج میں موجود ہے، پہلے حج نہیں کیا ہوا اور حج کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اگر حکومت اجازت نہیں دیتی، آپ کا ویزا ختم ہو گیا، آپ جائیں، تو رکاوٹ موجود ہے۔ اگر رکاوٹ بھی نہ ہو، پہلے حج بھی نہ کیا ہو، حج کی طاقت بھی رکھتا ہو اور حج کے مہینے بھی آ جائیں تو پھر حج کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو عمرہ کرے گا اس کے لیے حج ضرور، آپ آئیں یکم ذی الحج کو عمرہ کریں واپس چلے جائیں، کوئی بات نہیں۔ حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، وہ عمرہ کرنے سے فرض نہیں ہو جاتا۔ کہتے جی کہ سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، بھئی دین کا اجتماع جہاں بھی ہو اللہ کامیاب فرمائے اور اللہ ہر شر سے بچائے، اللہ حوادث سے محفوظ فرمائے۔ دینی قوتیں اپنے کام میں لگی ہیں تو شیطانی قوتیں بھی پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ مسجد زائرانہ، یہ ابھی جو جیرانہ بتایا نا، کسی بنگالی بھائی نے اس کو زائرانہ کر دیا ہے نا۔ اگر طواف کریں گے اور
اس کا ثواب جو ہے، آپ طواف کر کے دعا کریں اللہ اس کا ثواب میرے والد کو دے، والدہ کو، بالکل جائز ہے۔ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ شریعت میں مکہ افضل ہے، محبت میں مدینہ افضل ہے، باقی آپ کی مرضی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، فرمایا مدینہ افضل ہے۔ حالانکہ تمام ائمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ مکہ افضل ہے، کیونکہ یہاں 1 کا لاکھ ملتا ہے، سیدھی بات ہے، کھری بات ہے۔ وہاں تو ایک نماز 1000 ہے، ایک روایت میں 50,000 ہے، یہاں تو 1 لاکھ ہے، تو صاف بات ہے کہ افضل ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ مدینہ افضل ہے۔ تو ساتھی نے پوچھا کہ حضرت مدینہ کیوں افضل ہے؟ فرمایا مکہ فتح ہوا تلوار سے، مدینہ فتح ہوا محمد کے پیار سے، اس لیے مدینہ افضل ہے۔ اور بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم جب قیامت کا دن ہوگا تو کہاں سے کھڑے ہوں گے؟ ہاں جی، اور مکے والے کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا مدینہ افضل، کہ حضور مدینے میں اٹھیں گے نا۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آدھی حدیث نہ پڑھو، پوری حدیث پڑھو، کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں روضے سے اٹھوں گا میں جنت البقیع الغرقد کے دروازے پہ آؤں گا تو مدینے والے بھی کھڑے ہو چکے ہوں گے، فرمایا ثم انتظر لأہل مکہ فاجعلہم علی یمینی واہل المدینہ علی شمالی، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا، جب مکے والے آ جائیں گے ان کو داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب داہنے پہ رکھیں گے تو صاف دلیل ہے کہ وہ افضل ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ رحمت دو عالم چونکہ کریم ہیں، رحیم ہیں، مدینے والے مہمان ہوں گے، مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے، مدینے والے تو گھر والے ہیں، مکے والے مہمان ہیں۔ بال نہیں کٹوائے اور احرام اتار دیا، میرا بھائی احرام اتار دیا پھر بال کٹوائے کہ نہیں کٹوائے وضاحت کرو نا۔ اگر بالکل نہیں کٹوائے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور اس پہ پورے 5-6 گھنٹے گزر گئے تو ایک بکری دم دیں، کپڑے اتاریں، احرام باندھیں، سر بھی منڈوائیں۔ مسجدوں میں 8 یا 10 رکعتیں پڑھتے ہیں تو سب سے افضل مسجد جو ہے مسجد الحرام ہے یا اور ہے کوئی؟ یعنی یہاں اگر 1 لاکھ مسجد ہو تو افضل مسجد کون سی ہے؟ تو جو افضل ہے تو مانا ہے کہ 20 افضل ہے، اس لیے یہاں 20 پڑھی جاتی ہے۔ گزارا تو 10 سے بھی ہو جاتا ہے، 8 سے بھی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اگر 8 ہیں تو 13 بھی ہیں، 20 بھی ہیں، جو 20 پڑھے سارے حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ اگر 8 پڑھو گے 1 پہ عمل ہوگا، 2 حدیثیں تو رہ گئیں۔ تو اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر سب پہ عمل کریں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، دعا یہ کرو۔ 100 سال گزر گئے، ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ تراویح 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں۔ دشمن چاند پہ پہنچ گئے، ہم تراویح پہ لڑ رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی المیہ ہے کہ رونے کا موقع؟ بابا 20 پڑھو گے 20 لاکھ کا ثواب ملے گا، 8 پڑھو گے 8 لاکھ کا ملے گا، جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ کی نماز کے بعد ہم طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کی 2 رکعات مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ میرا بھائی جھگڑے کی بات نہیں، اگر عصر کو آپ نے طواف کیا
آپ کو پتا ہے کہ مغرب پڑھ کے جاؤں گا تو بعد میں پڑھ لو. کوئی قافلہ جانے والا ہے، جلدی ہے، ساتھی باہر کھڑے ہوئے ہیں، پڑھ کے چلے جاؤ. کون سا کفر اسلام کی جنگ ہے؟ افضل یہ ہے کہ اس وقت پڑھو جب کسی کا بھی اعتراض نہ ہو. اگر آپ عصر کے بعد پڑھیں اجازت ہے، لیکن ایک حدیث میں منع بھی تو ہے نا. مغرب کے بعد تو کوئی منع نہیں ہے نا.